بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ISPR نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں آرمی چیف نے ایک بلوچی بچی کی آواز سنی ہے اور کہا ہے کہ اس کی زمین پر پانی چھوڑنے والوں کا پانی کہیں اور سے نکلے گا۔ یہ ویڈیو بہت حوصلہ افزا ہے، امید افزا ہے کہ اب فیصلہ انصاف سے ہوگا۔ وہ لوگ جو آج فوج کو بدنام کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سب سزا کے مستحق ہیں۔ ان کو اس موقر ادارے کا مذاق اڑانے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ آرمی چیف نے جس محبت اور شفقت کے ساتھ اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، ہمیں امید ہے کہ وہ ساری قوم کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ ہماری جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے ایک گزارش ہے کہ فوج کے افسران اور ملازمین کو تنقید سے بالا نہ سمجھا جائے، تو ان پر تنقید کی اجازت دیجیے تاکہ ان لوگوں کو بھی پکڑا جا سکے جو فوج کے اندر رہ کر اپنے کردار سے فوج کو بدنام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی گرفت کی جا سکے جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے تمام غلط کاموں کے پیچھے فوج ان کی پشت پناہ ہے اور انہیں ہر طرح کے ظلم کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ فوج میں ہیں اور اپنے عہدے کی آڑ لے کر اسمگلنگ میں ملوث ہیں، یا ان کی نگرانی میں کوئی اور دھندا چل رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں لاقانونیت کا بازار گرم کیا ہے۔ جناب عالی، اس کی ایک سب سے بڑی مثال بحریہ ٹاؤن ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے نام میں بحریہ پاک افواج کی بحری افواج کا نام ہے۔ یہ اسکیم اسی فوج کے نام پر شروع کی گئی تھی، یعنی بحریہ کے نام پر، نیوی کے نام پر، اور بحریہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سارا فائدہ ایک فرد ملک ریاض کو پہنچ گیا اور پاک بحریہ عدالت میں اپنے نام کا مقدمہ بھی ہار گئی۔ انصاف کا اس سے بڑا خون اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سراغ لگا سکتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں ججوں کے کتنے پلاٹ ہیں، مکان ہیں، دکان ہیں، انہوں نے کیسے حاصل کی۔ ملک ریاض یہ تاثر دیتا ہے کہ فوج اس کی پشت پر ہے۔ اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے وہ فوج کے ریٹائرڈ ملازمین کو اپنے ہاں ملازمت دیتا ہے، اور اس تاثر کی آڑ میں وہ ظلم و ستم کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ ملک ریاض پر برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کیس چلا۔ ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کے برطانوی ویزے منسوخ کیے گئے۔ دنیا بھر میں ملک ریاض کی بدنامی ہوئی اور اس کے 19 کروڑ پاؤنڈ کے اثاثے منجمد کیے گئے۔ وہ رقم حکومت پاکستان کو واپس دینے کا فیصلہ ہوا کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آئی تھی، لیکن ڈیم فنڈ کے نام پر قوم کو ڈیم فل بنانے والے چیف جسٹس ثاقب نثار نے وہ رقم لے کر کسی نہ کسی طریقے سے واپس ملک ریاض کو لوٹا دی۔ آج ملک ریاض وہ 264 ارب روپے دینے سے انکار کر رہا ہے جو اس نے کراچی بحریہ ٹاؤن کی زمین کی قیمت کے طور پر ادا کرنے ہیں۔ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، ملک میں الیکشن کا وقت آ چکا ہے اور ملک ریاض ملک کی تمام سیاسی جماعتوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ MQM کے الطاف حسین کے باپ کے نام پر حیدرآباد میں نذیر حسین یونیورسٹی بنائی، پیپلز پارٹی کے لیے زرداری ہاؤس لاہور میں بنایا، PTI کی بنائی ہوئی جادو ٹونے کی یونیورسٹی میں سرمایہ کاری کی، القادر یونیورسٹی کا مقدمہ چل رہا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بشرا بی بی ملوث ہیں۔ بہرحال ان کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر ملک ریاض شامل رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف لندن سے واپس آئے ہیں تو ان کے لندن آنے سے پہلے 20 اکتوبر کو نواز شریف سے دبئی میں ملک ریاض نے ملاقات کی۔ ملک ریاض نے ان جماعتوں کے اوپر بھی سرپرستی کا ہاتھ رکھا ہے جن کے دامن اس قسم کی چیزوں سے پاک تھے۔ کراچی میں جب امیر جماعت اسلامی کراچی نعیم الرحمن نے ان سے بحریہ ٹاؤن کے معاملے پر ملاقات کی، احتجاج کیا، اس کے بعد سے بحریہ ٹاؤن کے کسی معاملے میں نعیم الرحمن نہیں بولتے، وہ بالکل خاموش ہیں۔ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، آپ ہی اس فتنے کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی میں وہ حوصلہ ہے جو بڑے سے بڑے مافیا کا پاکستان سے خاتمہ کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جن موجوں میں ہیں، آپ ذرا ان کا پانی بھی اتاریے۔ ملک کی سیاست شخصیات اور وراثت پہ چل رہی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ نظام قائم کیجیے۔ ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، قوانین بہت سے ہیں لیکن کوئی نظام قانون نہیں ہے کہ وہ نافذ ہو، کوئی کسی قانون کے تحت یہ ملک چلے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو مراعات یافتہ ہے لیکن وہ ٹیکس دینے سے انکار کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ افسران ہیں
جن کی بجلی کا بل، مکان کا کرایہ سرکار کے ذمے ہے، گاڑی کا پیٹرول 600 لیٹر سے زیادہ ہے وہ سرکار دیتی ہے، گیس کا بل سرکار دیتی ہے، ہوائی سفر کے اخراجات سرکار کے ذمے، پینشن تنخواہ کا 80% وہ بھی سرکار کے ذمے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس کا بجلی کا بل، ماہانہ تنخواہ دونوں برابر ہیں۔ پیٹرول فی لیٹر 300 روپے کے قریب ہے، جس میں اتار چڑھاؤ اس کے بجٹ کو خراب کر دیتا ہے، اس کا جینا دوبھر ہے، اور ملک اسی کی محنت سے چل رہا ہے۔ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، بیرون ملک ہمارا امیج ہے کہ ہمارے ملک کے طبقہ اشرافیہ یا ایلیٹ سالانہ 14.7 ارب ڈالر کی مراعات حاصل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے 45% اس میں اضافہ کیا ہے تو یہ رقم بڑھ گئی ہوگی۔ یہ ہماری نہیں، UNDP کی 2021 کی رپورٹ ہے۔ اس کلنک کو بھی تو صاف کیجئے۔ عالمی بینک کہتا ہے کہ پاکستان کا غریب طبقہ امیر سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ یہ تازہ ترین رپورٹ ہے جو نومبر میں آئی ہے، اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا 10% غریب ترین طبقہ 10% امیر ترین طبقے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اور تعلیم اور صحت کے معاملے میں جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، پاکستان سہارا کے افریقی ممالک کی سطح پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ ملک جو 1990 تک خطے میں فی کس آمدنی کے لحاظ سے اوپر سے دوسرے نمبر پر ہوا کرتا تھا، اب نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ملک سے باہر ہمارا امیج کیا ہے؟ تو ملک سے باہر ہمارا امیج یہ ہے کہ ہمارا طبقہ اشرافیہ اپنے غریب لوگوں کو لوٹ لوٹ کر کھا رہا ہے، اور اس بارے میں UNDP کی رپورٹ ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، عالمی جریدوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس سیاسی مفادات رکھتے ہیں اور وہ سیاست کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں۔ لیکن آج ہماری ساری توجہ ملک ریاض پر ہے۔ ملک ریاض ملٹری انجینئرنگ سروس میں کلرک تھا اور پارٹ ٹائم میں دیواروں پر رنگ و روغن کا کام کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے فوج میں اس کام کا ٹھیکہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ اسے فوج کے سسٹم کا علم تھا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست دانوں کو استعمال کرتی ہے، لیکن ملک ریاض کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ فوج کو استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زرداری ہوں یا نواز شریف یا عمران خان، ان سب کا فیورٹ ملک ریاض ہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کون سا جج ہے جو ملک ریاض کے پے رول پر نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے نام کا مقدمہ پاکستان بحریہ ملک ریاض سے ہار گئی۔ سابق نیول چیف اور نیب کے چیئرمین ایڈمرل فصیح بخاری بھی بحریہ ٹاؤن کی ملازمت پہ تھے، ان کی بیٹی بھی ملازمت پہ تھی بحریہ ٹاؤن کی۔ ملک ریاض اور اس کے بیٹے کے خلاف نیب میں کئی مقدمات ہیں۔ نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، عمران خان ہوں، سب نیب کے کیسز میں پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، جیل میں رہے، لیکن ان سے زیادہ سنگین مقدمات ملک ریاض اور اس کے بیٹے پر ہیں۔ وہ دونوں ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے۔ جون 2012 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار کا اسکینڈل سامنے آیا تاکہ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف مقدمات کے فیصلے اپنے حق میں کرائے جا سکیں جو زمینوں پر ناجائز قبضے کے بارے میں تھے۔ عدالت میں سابق DG/ISPR میجر جنرل شوکت سلطان اور میجر جنرل احتشام ضمیر سابق DG/ISI بحریہ ٹاؤن کی طرف سے پیش ہوئے۔ جو فوجی افسر ملک ریاض کے جھانسے میں نہیں آتا اس کے بارے میں ملک ریاض مقدمات قائم کر دیتے ہیں۔ جولائی 2015 میں لوئی بھیر تھانے میں ملک ریاض نے شکایت درج کرائی کہ 2 سابق فوجی افسران نے اسے بلیک میل کیا ہے۔ جب وہ شکایت درج کرانے لوئی بھیر تھانے میں پہنچا تو اس کے اسٹاف افسروں میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل خلیل الرحمان موجود تھے۔ اس نے شکایت ریٹائرڈ کرنل عارف کمال کے خلاف اور ڈاکٹر شفیق الرحمان اور ریٹائرڈ کرنل خالد رشید کے خلاف درج کرائی کہ وہ بحریہ ٹاؤن کو بلیک میل کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ افسران نہایت دیانتدار تھے اور ملک ریاض ان کو خرید نہیں سکا تھا، اس لیے اس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ کرنل خلیل الرحمان نے کرنل کمال پر یہ الزام لگایا کہ ان کی موجودگی میں کرنل کمال نے 5 کروڑ روپے وصول کیے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ملک ریاض کرنل کمال کو خریدنے میں ناکام رہا تھا۔ بعد میں نیب میں یہ کیس بنا کہ DHA کی 30,000 کنال زمین بحریہ ٹاؤن کو منتقل کی گئی بغیر کسی اجازت کے۔ اس زمین میں 41,000 حاضر سروس فوجیوں اور 1,10,000 سویلین کی زمینیں تھیں۔ اس کیس میں بھی ملک ریاض کا بیٹا بھی ملوث تھا۔ اس کیس میں ایک اعلیٰ فوجی افسر کا نام آ رہا تھا۔
ملک ریاض کے خلاف برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس پکڑا تھا، وہ رقم ملک ریاض کی چال بازیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان کو نہ مل سکی۔ کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سناؤں؟ اگر پاکستان میں قانون اور نظام کے تحت کام ہو رہا ہوتا، دیانتداری کے ذریعے کام ہو رہا ہوتا، تو ملک ریاض جیسے لوگ نہ پیدا ہوتے۔ ملک ریاض اتنا مالدار ہے کہ وہ 1000 ارب روپے کی رقم یکمشت ادا کر سکتا ہے۔ اسے بحریہ ٹاؤن کراچی کے ضمن میں 460 ارب روپے کی ادائیگی عوام کو کرنی ہے، واپس کرنی ہے قوم کو، واپس جن کی زمینوں پر اس نے قبضہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک ریاض یہ رقم قسطوں میں ادا کر دے۔ یہ وہی جسٹس گلزار ہیں جنہوں نے نسلہ ٹاور قانونی ہوتے ہوئے، لوگوں کے پاس الاٹمنٹ آرڈر ہوتے ہوئے، جائز فلیٹ ہوتے ہوئے، اس پورے ٹاور کو اس لیے گروا دیا کہ اس سے ان کی سسرال کی شو ختم ہو رہی تھی، ان کے سسرال کی مکان کی شو ختم ہو رہی تھی۔ یہ شخص آج ساری فوج کو بدنام کر چکا ہے، لیکن فوج میں شاید کسی میں جرت نہیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے تمام اثاثے قومیہ لیے جائیں اور ان کو ملک کی مالی حالت، معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے کہ یہ ساری اسکیم پاکستان نیوی کے حوالے کر دینی چاہیے، کیونکہ اسی کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ملک ریاض نے یہ کمائی کی ہے۔ ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کو جو سہولتیں حاصل ہیں وہ کسی بھی بلڈر کو اور کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اپنی بجلی بنا سکتا ہے، اپنا سیوریج نظام الگ قائم کرتا ہے، اپنا گیس کا نظام الگ قائم کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے کراچی میں شہریوں کے لیے آنے والی الیکٹرک بسوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب اس افریز سے اب کراچی کو نجات دلائیں اور ملک بھر کو نجات دلائیں۔ یہ ملک میں کرپشن کے خاتمے کا پہلا قدم ہوگا، اور جن جن سیاسی جماعتوں نے اس سے رشوت لی ہے ان سے سوال کیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دنیا بھر میں ایک منی لانڈر، ایک بلیک منی کو وائٹ کرنے والا مشہور ہے ملک ریاض، جس کے خلاف 2019 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کا مقدمہ چلا ہے۔ 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم ملک ریاض کے کھاتے میں PTI نے جمع کرائی تھی۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل اور تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ کورونا کی وجہ سے ان کے موکل کا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے، لہذا اس بنیاد پر اسے قسطوں میں ادائیگی کی اجازت دی جائے۔ ملک ریاض کا کاروبار کیا تھا جو کورونا کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا؟ اس قدر جھوٹ۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران ملک ریاض کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ اگر قومی خزانے میں 1000 ارب روپے جمع کرا دیں تو ان کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے۔ کیا ملک کا آئین اور قانون اس قسم کی پیشکش کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ملک میں ایسا کوئی قانون موجود ہے؟ ملک ریاض کے وکیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا موکل اب تک 58 ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کرا چکا ہے۔ ملک ریاض نے سپریم کورٹ میں کہا کہ میں نے سپریم کورٹ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں 19 کروڑ پاؤنڈ کے مساوی رقم دینے کے لیے برطانیہ میں قانونی طور پر حاصل کی گئی ظاہر شدہ جائیداد کو فروخت کیا۔ یہ جھوٹ تھا۔ جو چیز بلیک منی کے طور پہ پکڑی گئی تھی اس کو ملک ریاض یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے قانونی طور پر جائیداد بیچی ہے۔ ملک ریاض کے اس دعوے کی تردید برطانوی عدالت کے فیصلے نے کر دی، جس میں بتایا گیا کہ 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم ملک ریاض کی نہیں، حکومت پاکستان کی ملکیت تھی۔ جب اس حوالے سے برطانوی خبر رساں ادارے BBC نے ملک ریاض سے سوال پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی بحریہ ٹاؤن کے کسی ترجمان نے اس کی تردید کی، اس فیصلے کی۔ اور ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے پاس 10 سال کے لیے ملٹی انٹری ویزے تھے برطانیہ کے، جن کو منسوخ کر دیا گیا۔ فائنینشیل مس کنڈکٹ ہوا۔ سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس فیصل عرب کے فیصلے کے مطابق بحریہ ٹاؤن نے زمینوں کو ناجائز طور پر ہتھیایا ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 16,896 ایکڑ زمین مفت ہتھیا لی، جس کی کم از کم قیمت 460 ارب روپے تھی۔ PTI کی حکومت کے دوران ملک ریاض کو ایک پیشکش ہوئی کہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کریں کہ اسلام آباد اور کراچی میں کم لاگت کے 5000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کریں اور اس کا ٹھیکہ ان کو دیا جائے گا۔ ایک ایسی کمپنی کو جو حکومت پاکستان کے 19 کروڑ پاؤنڈ اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کی مد میں 460 ارب روپے کی مقروض اور ذمہ دار ہے، ایسے کو ٹھیکہ دیا جا رہا تھا۔ اب ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے ساتھ وعدے کے باوجود
460 अरब रुपए की अदायगी से माजूरी जाहिर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रोजेक्ट्स में मलिक रियाज हुसैन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इतनी बड़ी अदायगियों की वजह से बहरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पा रहा है। मलिक रियाज का कहना है कि बहरिया टाउन कराची के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। इस सारे खेल में एतजाज अहसन बहरिया टाउन के वकील रहे, अब सलमान असलम भट्ट उनके वकील हैं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और उनकी बीवी पिंकी पीरनी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में रियल एस्टेट फर्म की हिफाजत के लिए बहरिया टाउन से 5 अरब रुपए और सैकड़ों कनाल अराजी लेने का इल्ज़ाम लगाया। ये ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर ली गई थी। ये जादू टोने की दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है। मलिक रियाज कैसा शख्स है कि इसके खिलाफ कोई कानून हरकत में नहीं आता। मलिक रियाज जो पाकिस्तान की फ़ौज और सियासतदानों के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र करते हैं, वो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में भी दाखिल होना चाहते हैं और मीडिया पर वो अपने इश्तहारात के ज़रिए असरअंदाज होते रहते हैं। अपने ऊपर माली बदउनवानियों के इल्ज़ामात का दिफा करते हुए मलिक रियाज कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात, जजों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी रिश्वत दी है। जर्मन रेडियो DW के मुताबिक मलिक रियाज ने मगरबी खबर रसा एजेंसी राइटर्स से बात करते हुए कहा, अगर मैं बता दूं कि मैंने सबसे बड़ी रिश्वत कितने पैसों की दी थी तो आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। मलिक रियाज का कहना है कि मुझे अपनी पोजीशन का दिफा करने के लिए TV चैनल का फोरम चाहिए। कभी अपनी बेटी के इलाज के लिए अपने घर का सामान फरोख्त करने वाले मलिक रियाज ने 1979 में महज 1500 रुपये से पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर के साथ कंट्रैक्टर के तौर पर काम शुरू किया था। अब वो पाकिस्तान आर्मी के साथ हज़ारों एकड़ पर मुहित प्रॉपर्टी के 5 मुश्तरका मंसूबों में शामिल है। मलिक रियाज पर गरीब और कमज़ोर लोगों को कत्ल कराने, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करने, लड़ाई झगड़े, धोखाधही समेत बहुत से मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, लेकिन किसी अदालत में उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आ रहा, उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो ये तासुर देता है कि उसकी पुश्त पर फ़ौज का हाथ है। जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जालिम की पुश्त से ये हाथ खींच लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।